عراقی پارلیمنٹ کے انتخابات کے دوران بغداد میں مجموعی طور پر 22 لاکھ ووٹ پڑے تھے، جو اس کی مجموعی آبادی سے بھی 20% زیادہ تھے۔ ایاد علاوی کے عراقی اتحاد نے مجموعی طور پر 91 جبکہ وزیر اعظم مالکی کے اتحاد نے 89 نشستیں حاصل کی تھیں۔ بغداد میں وزیر اعظم نوری المالکی کے اتحاد نے ایاد علاوی سے 2 نشستیں زیادہ حاصل کی تھیں۔ دونوں رہنماؤں کا تعلق عراق کے شیعہ مسلک سے ہے، لیکن ایاد علاوی کو پڑنے والے ووٹوں میں عراقی سنی اقلیت کے ووٹ بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم المالکی بغداد اور عراق کے دیگر علاقوں میں ووٹوں کی گنتی میں بے قاعدگی کا الزام لگاتے ہیں، لیکن عالمی مبصرین انتخابات کو شفاف قرار دیتے ہیں۔ عراقی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 11,000 پولنگ اسٹیشنوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی 24 اپریل سے دوبارہ شروع ہو جائے گی اور اس کام میں 10 دن سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ رینڈل رحیم، جو عراقی اتحاد کی جانب سے عراقی پارلیمنٹ کی امیدوار تھیں، واشنگٹن میں قائم تنظیم عراق فاؤنڈیشن کی سربراہ بھی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی وزیر اعظم مالکی کے حق میں اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں کئی سیاسی جماعتیں اسے ایک خطرناک قدم کے طور پر دیکھتی ہیں، جس سے ان سبھی کو خطرہ ہے، کیونکہ مالکی قوانین کو توڑ موڑ رہے ہیں اور انتخابی قوانین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا فیصلہ مالکی حکومت کے زبردست دباؤ پر کیا گیا ہے۔ مالکی پارلیمنٹ میں زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کے لیے سارا انتخابی نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ وہ ایسی حکومت قائم کر سکے جو کسی کو جواب دینا ہو، اور اب تک تمام اہم پارٹیوں کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، جو انہیں دوبارہ وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نوری المالکی اور ایاد علاوی دونوں کے اتحاد کو اتنی واضح اکثریت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ اپنے طور پر عراق میں حکومت قائم کر سکیں، جس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ نشستوں والے اتحاد کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی۔ ایک غیر جانبدار انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے جوسٹ ہلٹرمین ووٹوں کی دوبارہ گنتی کو خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ اگر اسے مسٹر مالکی کی بیجا طرفداری سمجھا گیا تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کا مطلب عراق میں عدم استحکام اور تشدد کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ہلٹرمین کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج پر پیدا ہونے والا تنازع نئی عراقی حکومت کے قیام کو مزید تعطل میں ڈال سکتا ہے اور اس سے سیکیورٹی کے مزید مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خطرہ یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی ادارے کمزور نہ پڑ جائیں، کیونکہ ان اداروں کے اپنے اندر بھی وفاداریاں غیر یقینی ہیں۔ کیا سیکیورٹی اہلکار حکومت کے وفادار ہیں یا سیاسی اتحادوں کے سربراہوں کے؟ اگر سیکیورٹی ادارے کمزور پڑ گئے تو خانہ جنگی کی صورتحال ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ایاد علاوی خبردار کر چکے ہیں کہ ان کی کامیابی کو تسلیم نہ کیا گیا تو عراق کے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا۔ ڈیبورا بلاک کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔